अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। आज हमने अचानक प्रोग्राम बनाया कि हम जाएंगे बच्चों को लेकर वेकेशंस पे। तो हम जा रहे हैं वाटर पार्क एंड थीम पार्क। हम जा रहे हैं विस्कॉन्सिन डेल्स। तो मैंने इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग की है कि मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती। तो मैंने 2 छोटे जो हैं सूटकेस वो रेडी किए हैं, कैरी आउट जो होते हैं। उसके बाद हमने अपनी वैन में गैस डाली है और अब हम निकल पड़े हैं सफ़र की तरफ। दुआ की है हमने जाने से पहले, जो कि हम हमेशा करते हैं। सफ़र कोई भी हो, छोटा हो या लंबा हो, पहले आप दुआ किया करें, फिर उसके बाद अपना सफ़र शुरू किया करें। तो रास्ते में मैं आपको सारा दिखाती जाती हूँ। ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत प्यारे प्यारे घर, फिर बहुत सारे रास्ते में आते हैं फार्म हाउसेस और घोड़े, और इतना अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही रास्ता है, कोई ज़्यादा 2-3 घंटे का रास्ता था। बहुत लॉन्ग ड्राइव नहीं थी कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। जैसे अगर हम 12-13 घंटे की ड्राइव करते हैं तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे और हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, फिर स्टे करना पड़ता है रास्ते में। लेकिन इसमें यह था कि बहुत अच्छा टाइम गुजर गया हमारा, बातें करते चले गए। और ज़बरदस्त, मैंने कहा अभी मैं बैठी हूँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम इस वीकेंड पे किस तरह हम जल्दी जल्दी पहुँचे वहाँ पे बच्चों को लेके, कि बच्चों की ज़रा ये जो छुट्टियाँ हैं वो बहुत अच्छी से गुजर जाएँ थोड़ी सी, तो इन्जॉय कर लें। क्योंकि सर्दी है, स्नो है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आउटडोर हैं वो सारी क्लोज़ होनी है। हमें पता था जस्ट इंडोर ही हो सकता था जो भी, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे हैं, वो हम आउटडोर उनको लेके भी नहीं जा सकते। वैसे भी स्नो की वजह से क्लोज्ड होती है, और ये जो कोविड-19 की वजह से मोस्टली चीज़ें बंद थी, अभी उन्होंने बहुत सारी ओपन की हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें ओपन होंगी। बच्चे शोर मचा रहे हैं कि हम पहुंचने वाले हैं। और देखिए जी, हम होटल पहुंच गए थे, तो मुझे जल्दी थी कि मैं चीज़ें रख दूं और रख के बच्चों को चेंज करवा दूं, ताकि हम फिर जाएं पार्क देखने, वाटर पार्क। तो हम जस्ट देखने जा रहे थे कि हम जाके एक बार देख के आते हैं। हमने अपनी सारी चीज़ें सेट करके रख दी, कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन हम जस्ट थोड़ा सा देखना चाह रहे थे कि वाटर पार्क में क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ बच्चे जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ओपन है। लेकिन जाके सूरत हाल कुछ डिफरेंट हो गई कि बच्चों ने ज़िद की कि अब हम पानी में जाएंगे। देखें, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। हमने रूम इसलिए ये वाला लिया है कि हमारे बच्चे सेपरेट रूम में ना जाएं। वैसे तो हम सेपरेट भी ले सकते थे, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो हम नहीं चाहते थे कि होटल के किसी सेपरेट रूम में जाएं। हम चाहते थे कि हमारे साथ ही एक रूम में, तो हमें कोई और इस तरह अवेलेबल नहीं था। तो जो हमें अवेलेबल मिला हमने फिर वही ले लिया, जहाँ भी मिला, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और हमने जाना भी था। तो अब हम वाटर पार्क पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये एरिया तो बहुत ठंडा था, जहाँ पे हम सामने बैठे हैं डोर के, बहुत अच्छा था। मतलब जैकेट के बगैर आप बैठ सकते थे। लेकिन जब हम वाटर वाली साइड पे गए हैं, जैसे वाटर पार्क के अंदर जाना था, वहाँ इस कदर गर्मी थी, उन्होंने बहुत हीट रखी हुई थी, क्योंकि लोग पानी में जा रहे थे। जब पानी में जाते थे तो वो हीट इतनी फील नहीं होती थी, लेकिन जब अब यहाँ से जैसे ही आप एंटर होंगे तो ओहो, ऐसे लगेगा जैसे हम किसी पता नहीं कौन सी जगह पे आ गए, इतनी गर्मी। तो हम लोग तो जस्ट ऐसे थोड़ी सी चीज़ें जो गाड़ी में रह गई थी, पड़ी हुई थी, वही लेके हम चले गए कि चलो एक बार देख के आते हैं। 2 कुटावल ही थे, वही मैंने ले लिए, और बच्चों के मैंने बाल खोल दिए थे कि जाके थोड़ा सा देखें कि क्या है। लेकिन वो ऐसे ही जाना चाहते थे, तो मैंने कहा ऐसे ही जाए, खैर है, वो ऐसे खुश हैं तो ऐसे ही मैं भी खुश हूँ। तो अब हम पानी की तरफ जा रहे हैं। आप यकीन नहीं कर सकते बच्चों की खुशी, वो ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं कि कहाँ हम जा रहे हैं। ये पानी में ऑलवेज ऐसे ही होता है, जब भी स्विमिंग पूल में मैं लेके जाती हूँ, उससे पहले इतने एक्साइटेड होते हैं बच्चे कि बस पानी हो और बच्चे हों, और बस ये फ़न है इन सब के लिए। और एलिवेटर में जाना, बार बार एलिवेटर में जाना, ऊपर जाएं नीचे जाएं, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है कि हम एलिवेटर में जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा वीकेंड बड़ा बिजी गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा, बहुत, इनफैक्ट हम बहुत टायर्ड हो गए। और बच्चों के लेके गए साथ, तो बड़ा काम होता है ना बहुत ज़्यादा,
ان کی چیزیں پیک کرنا، ان پیک کرنا، پھر ان کو کپڑے چینج کرانا، مطلب ماں باپ کے لیے بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے. پھر ان کو ٹائم پہ کھانا نہیں کھلا سکتے کیونکہ ٹائم وہ نہیں ہوتا، ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر بس اب میں نے ان کے پورے کپڑے لینے کی کوشش تو کی تھی، لیکن اس دن مجھے جو بھی ملے، میں فوراً سے شاپنگ کرنے گئی تھی تو مجھے فل کپڑے نہیں مل رہے تھے سوئمنگ کے لیے نا، تو مجھے جو بھی ملے میں وہی لے آئی. لیکن ایک بیٹی تو میری ایسے جینس میں ہی چلی گئی تھی کیونکہ ہم دیکھنے تو گئے نہیں تھے. خیر تو بہرحال جو مجھے ملا میں نے ان کو وہ پہنا دیا اور بس چلے گئے، کیونکہ ہم لوگ تو فل کپڑے پہنتے ہیں سوئمنگ کے لیے، اس طرح کے کپڑے پہن نہیں سکتے، پہنتے بھی نہیں ہیں. تو فل کپڑے پہنے میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو بھی یہ عادت ہو کہ کپڑے فل پہننے ہیں، مطلب آدھے نہیں پہننے. تو یہ اگر آپ بچپن سے چیزیں سکھائیں ان کو تو وہ سمجھ لگ جاتی ہے، ان کو کافی سمجھ لگ جاتی ہے. اگر آپ خود ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے بچے ضرور اس چیز کو فالو کرتے ہیں. اب ہم ہوٹل واپس آ کے ہم نے ڈنر کیے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اب تھوڑی دیر ٹی وی واچ کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ بیڈ ٹائم ان کا ارلی ہے، لیکن اب ہم گئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا تھوڑا سا اگر یہ لیٹ بھی سو جائیں، ایک دن کی خیر ہے تو کوئی بات نہیں. تو بہرحال لائٹ آف کر دی تھی تاکہ یہ لوگ سو جائیں. اب یہ نیکسٹ مارننگ ہے، ہم جا رہے ہیں بریک فاسٹ کرنے اور سب لوگ ہی جا رہے تھے ناشتے کے لیے. ہوٹل کے اندر بھی ناشتہ کر سکتے تھے لیکن ہمارے بچے چاہتے تھے کہ ہم جا کے کریں، تو پھر ہم ادھر سے ہی ہم نے دوسری جگہوں پہ چلے جانا تھا. اور یہ اتنے خوبصورت ساری بلڈنگس تھی، ہر بلڈنگ ہی کچھ نہ کچھ بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی بلڈنگ ایسی نہیں نظر آئے گی جس کے اوپر خوبصورت سے جو کہ ڈیکوریٹ نہ کی ہو یا جس کے اوپر کچھ بنا نہ ہو. اینیملز بنے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ضرور بنی ہوئی ہے. اور رائڈز اتنے زبردست ہیں، اتنا مزے کی چیزیں ہیں. سمر میں تو بہت ہی اچھی لگیں گی دیکھنے میں، ہمیں ونٹر میں اتنا اچھا لگ رہا تھا تو سمر میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب یہ سب اوپن ہوتے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے. تب تو اتنی جلدی گاڑی اتنی تیز بھی نہیں چل سکتی، بہت سلو، کیونکہ رش ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بلڈنگز دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر سلو واک کر کے جاتے ہیں. ابھی تو کیونکہ سنو ہے تو ہر چیز بند ہے. بہت زیادہ بچے ڈر بھی رہے تھے جب ہم قریب گئے، لیکن بڑا اچھا لگا دیکھ کے. ہم لوگ تو جب رہتے تھے پاکستان میں تو ایک ڈولی والا آدمی آتا ہوتا تھا جھولے لے کے، کبھی میلہ لگنا، کبھی انہوں نے آنا، پھر اس کے اوپر بیٹھنا، جھولے لینے. کتنی مزے کی زندگی تھی نا. 1 روپیہ لیتے تھے یا شاید اس سے بھی کم، تو جھولے شولے لینے اور وہی اتنا فن ہو جاتا تھا. کبھی عید پہ آ جانا کسی نے، کبھی کوئی میلے پہ. تو یہاں کے بچوں کے لیے تو یہ چیزیں سنتے ہیں نا تو حیران ہو جاتے ہیں. اور اب یہ رائڈز اور یہ چیزیں، اب جب ہم وہاں پاکستان میں رہتے تھے تو ہاں لاہور وغیرہ میں تو ہوتے تھے، بڑے سٹیز میں. گاؤں وغیرہ میں تو آج بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کی، کوئی پارک نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. شاید اب ہوں پارک، لیکن جب ہم رہتے تھے پارک وغیرہ نہیں تھے. لیکن گاؤں میں تو پتہ ہے ڈیرے ہوتے ہیں، ڈیریاں تے جاؤ تے موجاں کرو. لیکن یہ بھی زندگی اچھی ہے کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب سب ایک جیسے رہتے تھے. گاؤں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی لڑائی یا کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جیسے آج کل ہو جاتا ہے. تو آج کل تو کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے. آپ کے فرینڈس تو دور کی بات، رشتہ دار بھی بات نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں لوگ. رشتہ داروں کے ساتھ کتنی بھی لڑائی ہو نا تو ان کے ساتھ رشتہ نہیں ختم ہوتا. یہ بات اگر کسی کو سمجھ لگ جائے تو وہ شاید کبھی بھی اس طرح بدگمانیوں میں اپنی زندگی نہیں گزارے. ہاں کسی دوسرے کی باتوں میں آ کے اپنی زندگیاں خراب کرنی، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، زیادہ خراب ہو جاتی ہے نا. تو آپ اگر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو جلدی تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. لوگوں کے رویے اور لوگوں کی چیزوں کو سمجھنا، اور وہ اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات ہے. جب آپ کسی کے رویے کو سمجھ لیتے ہیں، کسی کی جب کوئی ریئیکٹ کرتا ہے کسی چیز پہ، اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آنے لگ جائے
تو سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. شکر الحمدللہ کیا کریں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، جیسے کوئی آپ کو کوئی بات لگا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اس نے آپ کو بات لگائی ہے کہ نہیں. ہائے کتنی مزے کی بات ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. تو زندگی آسان ہے. تو مجھے بھی بہت عرصہ زندگی میں یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آئیں. مجھے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کوئی مجھے بات لگا رہا ہے یا کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے. تو وہ بڑی اچھی لائف ہے، بڑے مزے سے زندگی گزر جاتی ہے. لیکن جب مجھے سمجھ لگنی شروع ہوئی تو بڑی ڈسٹرب ہوگی لائف، بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح زندگی گزارنا. تو کوشش کریں آپ دوسروں کے رویوں کو نہ ہی سمجھیں جو کہ نیگیٹیو ہیں. ہاں پازیٹیو تو اچھے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ساری زندگی لوگ نیگیٹیو ہی ہوں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں زندگی میں، اور بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ فیملیز پوری کی پوری بہت نائس ہوتی ہیں. خیر یہ ڈبیٹ تو اتنی لمبی ہے کہ اگر میں بولتی رہوں گی تو یہ ختم ہی نہیں ہوگی نا. مجھے لگتا ہے کہ میں نا اس ایڈٹ کرتے کرتے نا میں بہت ساری چیزیں آگے پیچھے کروں گی. یہ مجھے لگ رہا ہے، اور یہ مجھے بہت پسند ہے واٹر پارک یہاں پہ جانا. ابھی میں اس پارٹ کو میں یہیں پہ اینڈ کروں گی. جب ہم گیمز پہ چلے جائیں گے تو وہ چیز میں تھوڑی سی دکھاؤں گی، اور میں اس کا پارٹ 2 بناؤں گی. مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ لانگ ہو جائے گا. اگر میں اس کو ایک ہی کروں گی تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں. پتہ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ میں ابھی ایڈٹ کر دوں گی، تو اس کو میں 2 پارٹ میں کر دوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ لانگ ویڈیو بن جائے گی. تو آپ سب میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ. ملتے ہیں سیکنڈ ویڈیو میں.